اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد ستی۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت پہنچ سکے۔ آج ہم گفتگو کریں گے، گزشتہ دنوں ٹیلی ویژن پر ایک مباحثہ ہوا مفتی سخاوت نعیمی صاحب اور ساحل ادیم نام کا ایک شخص ہے، اس کے ان دونوں کے مابین گفتگو جو بھی تھی، یا نقطہ کون سا تھا، مسئلہ کون سا تھا، لیکن اس کے اندر انتہائی افسوسناک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ساحل ادیم نامی شخص جو ہے وہ مسلسل انتہائی تحقیر اور انتہائی گھٹیا انداز میں اور انتہائی ایک بد تربیتی کا اظہار کرتے ہوئے وہ مفتی سخاوت نعیمی صاحب سے بار بار مخاطب ہوتا تھا انتہائی بدتمیزی کے لہجے میں۔ اس کو سوشل میڈیا پہ کافی حد تک تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساحل ادیم کی اس بدتمیزی کی حمایت بھی کی اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ تو اس ضمن میں اپنے انالیسز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے، اسے کسی بھی مسئلہ کے بارے میں گفتگو کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو واقعتاً سچ پر مبنی ہے اور وہ گفتگو بنتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر بالعموم سوشل میڈیا کے اس جن کے آزاد ہونے کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے چہرے نمودار ہوئے کہ جو اپنے کام کے بجائے کسی دوسرے کا کام اپنے کندھے پہ اٹھا کے تو پھر وہ کام جو انہیں معلوم نہیں تھا اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کو اس کام میں بدہضمی کا جو ایک عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس کے اندر دو طرح کے لوگ بڑے ہمیں سرگرم عمل نظر آئے۔ ایک موٹیویشنل سپیکرز لوگوں کو مختلف قسم کے سکلز کے بارے میں گائیڈنس دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو پیسہ کمانے کا، کاروبار کرنے کا، نوکری چاکری یا دیگر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے جن کا محاصل اپنا جو دنیاوی مستقبل ہوتا ہے اس کو سنوارنے کے مختلف گر سکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا ذاتی جو روزگار سمجھ لیں یا مستقبل ہوتا ہے وہ یہی سوشل میڈیا سے کی جانے والی ارننگ ہوتی ہے۔ اور اس چیز سے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے جو انالیسز ہوتے ہیں مستقبل سنوارنے کے حوالے سے یا جو ان کی موٹیویشن ہوتی ہے اس کی کیا کیٹیگری ہے، کیا اس کی وقت رہ جاتی ہے۔ تو چند ایک ہوں گے یا کسی موٹیویشنل سپیچ میں سے کچھ جملہ یا کوئی بات ایسی نکلتی ہوگی کہ جو واقعتاً کسی کھاتے میں جاتی ہوگی، لیکن اکثریت صرف اور صرف سوشل میڈیا پر اپنی ارننگ کو جو بحال کرنے کے لیے اس طرح ایک پورا محکمہ الگ سے جو وہ کریٹ ہو گیا۔ اور دوسرا، جب پاکستان کی عوام کی اکثریت کا مذہبی رجحان دیکھتے ہوئے جس طرح سیاستدان جو ہے وہ بعض اوقات ان پر مذہبی جن چڑھ جاتا ہے تو وہ مذہبی ٹچ دیتے ہیں، اس طریقے سے بعض لوگوں نے شریعت مطہرہ کے اصولوں سے ناآشنا ہونے کے باوجود انہوں نے دین کی تشریح کرنے کی اور دین کی جو وضاحت کرنے کا جو وہ ٹھیکہ لے لیا۔ انہی حضرات میں سے ساحل ادیم بھی ہے اور ان کے اندر خاصی تعداد ہے جو سوشل میڈیا پر ہمیں سرگرم نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسکول کالجز کی تعلیم جن کے پاس ہوتی ہے اور چند ایک اردو کتب ہوتی ہیں جن کے اندر معمولی مطلب کہ انتہائی مختصر مسائل جو ہے وہ چند ہوتے ہیں جن کو رٹے رٹائے ایک اپنے طریقہ واردات کے لیے وہ رٹے رٹائے چند جملے اپنے لیے وہ بول لیتے ہیں اور پھر چند ایک اصطلاحات کو بھی وہ اپنی زبان پر پکا لیتے ہیں جن اصطلاحات کی ترکیب صرفی اور نحوی سے بھی وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ان اصطلاحات کو بار بار اپنی گفتگو کے اندر استعمال کر کے اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ علماء پر یا مفتیان کے نام پر طنز و تشنیع کے تیر برساتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہر شخص کا اپنا رول ہوتا ہے، جو بندہ جس فن کے اندر ماہر ہوتا ہے وہی اس کی باریکیاں، اس کی گہرائیاں اور اس کے مشکلات سے آشنا ہو سکتا ہے اور اس کی مشکلات سے نکلنے کے راستے بھی اسی کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ جس وقت ہم ایک انجینئر شخص ہو تو اس کے پاس ہم دوائی لینے کے لیے بیماری کی حالت میں نہیں جاتے ہیں۔ جس وقت ایک شخص اگر وہ کنسٹرکشن کا ایک ٹھیکیدار ہے ہم اس شخص کے پاس بینکنگ کی معلومات لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ جس وقت ایک بندہ ڈاکٹر ہو تو ہم اس کو اپنے کسی کیس میں عدالت میں بطور وکیل ہائر نہیں کرتے، تو پھر ہم دین کو سیکھنے کے لیے کیوں کر ہر کسی شخص کے لیے جو ہی مدعی بن بیٹھے اسی سے ہم دین سیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں بطور معلم یا بطور اسلامک اسکالر۔ تو یہ انتہائی بھیانک صورتحال ہے۔ علماء 10 12 سال کتابوں کو حفظ کرنے میں نہیں لگاتے، بلکہ صرف اور صرف جو اسلام کا ذخیرہ عربی اور فارسی زبان کے اندر قید ہے
ان دو زبانوں کے جملہ قواعد و ضوابط اور دوسرا شریعت مطہرہ کے اندر فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث کے جتنے بھی ابواب ہیں اور اس کی جتنی بھی تفاصیل ہیں اس کو جانچنے کے لیے 10-12 سال کا ایک طویل وقت صرف کرتے ہیں کر کے اس کے بعد وہ ایک درس نظامی فاضل کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی تگ و دو سے مطالعہ کرتے ہیں اور اوریجنل جو ماخذ ہوتے ہیں احادیث کے ہوں، فقہ کے ہوں یا قرآن حکیم کے ہوں، ان کے اوریجنل ماخذ جو آج سے 50، 20، 100 سال پہلے نہیں بلکہ جب سے کتب کسی نے لکھی ہے، بخاری جب سے لکھی گئی ہے تو اس کے جو قلمی نسخے ہیں بغیر زیر و زبر کے، بغیر موجودہ ترتیب کی، جلدوں کی ترتیب کے اور احادیث کے نمبر کے، تو اوریجنل نسخہ جات سے جا کر وہ احادیث کو لیتے ہیں اور اس کو بیان کر کے امت کی بھلائی کے لیے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو اردو بازار سے ایک مترجم کتاب لے کر جو کسی خاص ایک مسئلے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں ضمناً کوئی دوسرے مسئلے کو اشارتاً ذکر کیا گیا ہو کہ جسے صرف واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہو، تو یہ ان کتابوں میں سے وہ اشارتاً کنایتاً لکھے ہوئے مسائل کو حتمی اور آخری اور فائنل پوزیشن پہ لا کر تو علماء کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے اگر آپ دین سیکھیں گے تو علماء سے سیکھیں گے، اگر علماء سے نہیں سیکھیں گے تو آپ کے پاس دین سیکھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ترجمہ کافی ہوگا، احادیث طیبہ کا ترجمہ کافی ہوگا، لیکن یہ کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ کسی نمل یونیورسٹی کے پروفیسر نے نہیں کیا ہوا ہے، یہ کوئی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بھی جو وائس چانسلر کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ سب علماء کے کیے ہوئے تراجم ہیں۔ تو جب ہم ایک عربی عبارت کا ترجمہ پڑھنے میں علماء کے محتاج ہیں تو پھر ہم دقیق اور انتہائی حساس اور نازک جو معاملات ہیں یا جو نازک ترین جو مسائل ہیں ان میں خود کفیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس روش سے باہر آئیے اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کیجیے کہ جو اس ہنر میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں کہ جس ہنر سے ان کی آشنائی نہیں ہے، جنہیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ معلم بن کے تو علماء کی تزدید اور توہین کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔